کہ میری جب ڈائیورس ہوئی تھی نا تو کیا کہتے ہیں اس کے بعد گھر تھا ولا تھا تو وہاں پہ گارڈ تھے تو اچانک میں نے صبح انٹرکام کر رہی تھی تو انٹرکام اس نے اٹھایا ہی نہیں. میں باہر نکلی کہاں ہے تو دیکھا میں دیکھ رہی ہوں تو میری گاڑی کے اندر سو رہا ہے لاک کر کے نا, ہلکا ٹھنڈ کا موسم تھا. میں نے کہا تو میری گاڑی میں کیوں سو رہے ہو تم؟ کہہ رہے باجی بہت ڈر لگ رہا ہے. میں کہا کیا مطلب کس چیز سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ کہہ رہی نہیں باجی وہ جو 7 کوارٹر ہے نا وہاں پہ میں کل سویا تھا تو ایسا لگا کوئی میرے سینے پہ بیٹھ گیا, میرا گلا دبانے لگی. میں نے کہا خدا کے لیے فضول باتیں نہیں کرو, تم جان مجھ کے مجھے ڈرا رہے ہو. تو دوسرے دن دوسرا بیٹھا 2 گارڈس تھے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا نا. تو اس کے بعد کہہ لیں گے مجھ سے نیکسٹ ڈے کہہ لیں گے باجی, دوسرے والے نے کہا باجی یہ صحیح کہہ رہا ہے. اچھا اس نے مجھے ڈسکرپشن جو دی ان کے الفاظ تھے, میں نے کہا ایسی جان مجھ کے مجھے مکھن بازی. تو اس نے کہا کہ ایک بچی, جیسے اس نے مجھے ڈسکرپشن دی کہ ایک بچی تھی اس کے بال پوری کھلے تھے, اس نے مجھے بولا کھلے ہوئے اور اس کے سینے پہ آ کے پڑے اور کہہ لیں گی کہ یہ جو باجی مطلب میں یہ بہت اچھی, ان کا خیال رکھنا, ان سے تنگ نہیں کرنا. جن بھی فین دیکھیں سنو اچھا میں نے کہا یہ مکھن لگا رہے ایسی جان مجھ کے باجی کو دونوں پاگل بنا رہے, ایسا کون بولے گا. اچھا پھر جن سے میں کچھ معلوم کرتی ہوں تھرو آؤٹ ہو رہے ہیں تو ان سے میں نے صرف پوچھا, میں نے کچھ نہیں بتایا. یہ میں نے کہا صرف مجھے بتائیں کہ 7 کوارٹر میں کیا کوئی چیز ہے. تو انہوں نے یہ, اب میں نے کوئی ڈسکرپشن نہیں دی. انہوں نے کہا کہ ایک ہوتی ہے ہوا کے اندر ری, جب کوئی گزر رہا ہوتا ہے کبھی وہ دیکھتے تو بسیرا کر لیتے 3-4 دن کے لیے. تو کہتے ایک بچی 10-11 سال کی بچی کا آیا ہے ویژن اور بال اس کے لمبے اور کھلے ہوئے. اوف میرے تو رونٹے کھڑے ہو گئے, مطلب لٹرلی اٹ واز ٹرو, وہ صحیح کہہ رہے تھے وہ. تو مگر کہنے گا اب نہیں ہے ویسے آپ کو اس کی بچی کی کبھی گھر میں نہیں یا وہ کوارٹر تک ہی محدود تھی؟ نہیں, انہوں نے جو بولا وہ ہوا, مجھے نہیں کچھ محسوس. اچھا مناج آپ کی, کیونکہ آپ نے تو خیر شوز بھی کیے ہیں لیکن اس شو سے پہلے آپ کو کیوریوسٹی تھی, آپ نے آؤٹ آف کیوریوسٹی یہ شو کیا کہ جی میں چلو میں ایک شو کرتا ہوں, یا آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہو گئی تھی کہ آپ نے کہا نہیں یار وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ ہوتا ہے میرے ساتھ بچپن میں, جیسے آپ نے بولا کزنز وغیرہ بیٹھتے تھے, ہم لوگ بیٹھتے تھے, سب اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے واقعات بتاتے تھے. میرے تایا کے ساتھ, میری تائی کے ساتھ بہت ویئرڈ واقعات ہوئے. وہ لوگ اسلام آباد موو ہوئے کراچی سے وے بیک ارلی مڈ 90s میں. تو اسلام آباد اب جیسا ہے وہ 90s میں تو ویسا نہیں تھا, وہ اور جنگل بیابان. میرے نانا کا گھر اس زمانے میں بہت بڑا سا تھا, ان کا بہت بڑا باغ تھا, باغیچہ پیچھے بھی تھا. تو ایک ایریا تھا مخصوص جہاں پہ وہ مغرب کے بعد اجازت نہیں تھی کسی کو جانے کی. ہمیں یہ لگتا تھا کہ یار کیونکہ بڑا علاقہ ہے, بچے ہیں ہم, وہ پیچھے اندھیرا ہے تو وہ ڈر نہ جائیں, چور زمانے میں چوریاں یہ بہت ہوتی تھیں تو اس وجہ سے نہ ہو رہا. بعد میں پتہ چلا جب خالہ والوں نے بتایا کہ بھائی وہ ایریا اصل میں وہاں پہ کوئی بری اینٹیٹی تھی جو اپنی نا پریزنس ہر وقت شو کرتی تھی وہاں پہ. اسی طرح ہمارے خانسامہ کا کمرہ تھا, وہ بڑے دینی والے تھے, وہ نماز پڑھےگار. تو وہ کہتے تھے کہ رات کے 8-9 بجے کے بعد نا مجھے آوازیں آتی ہیں, اوپر 2 چھتی بنی ہوئی تھی, وہاں سے کوئی اترتا ہے نیچے جاتا ہے, اور جیسے پائل کی آواز آنا, چوڑیوں کی آواز آنا, یا کسی بزرگ کے سانس لینے کی آواز آنا. پھر وہاں پہ بیچ میں ایک بیسن لگا ہوا تھا تو وہاں پانی گرنے کی آوازیں اس طرح کی. پھر وہ ہوتے ہوتے کبھی کبھی وہ چیزیں گھر کے اندر بھی آ جاتی تھیں. اب میری خالہ بتا رہی ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے کمرے میں تو اچانک سے چھت پہ پیروں کے نشان آ گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چھت پہ پیروں کے نشان کیسے آ گئے؟ چلو آ گئے ہم, انہوں نے لگایا کہ صفائی کرتے وقت ہاتھ پہ لگ گیا, پیر لگ گیا, کچھ لگ گیا, آپ بہت لاجکس نکال لیتے. پھر ایک دن کہتی ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے کمرے میں, اور یہ مخصوص ایک کمرے میں ہوتا تھا, کہہ رہے پورے کمرے کی چھت پہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے. وہ ایگزسٹنس دکھا رہے تھے. اب وہ آپ ایگزسٹنس اب کسی, اب ایک ہے نا یہاں پہ بھی ہوں گے موجود, اب ہم ڈینائی کرتے رہے ان کو, نہیں تم نہیں ہو, تم نہیں ہو. اب وہ کہے گا پہلے میں یہ ہٹایا, تم نے نہیں, وہ کہے گا پھر تکیا ہٹایا, پھر وہ پھر اس کی موومنٹ بڑھتی رہیں گی جیسے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. یوزلی ویسے اس ہوتا ہے کہ جب واقعی بات کر رہے تھے نا تو ہمیں جب مزہ بھی آ رہا تھا, پھر ہم ایک دوسرے کا کیوریوسٹی میں اچھا ہے تو آؤ بتاؤ ذرا ہمیں, یہی نا. تو اسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے نا چیلنج کر رہے ہیں نا, وہی ہوا نا. میں آپ کو بتاؤں یہ اسی چینل پہ آج سے جب میں پہلے 4 سال پہلے یہاں پہ مارننگ شو کرتی تھی تو ہم لوگ چلے گئے جناب شو کرنے کے لیے سجاول ٹھٹا, اور وہاں پہ جا کے ہم نے شو کیا. وہاں پہ ہمیں کسی مزار کے تو انہوں نے کہا یہاں پہ جو بیسکلی جو لوگ ہیں نا ان کی اگر جنات اس کو نکالنے کے لیے آتے ہیں. اچھا وہاں پہ بہت سارے میں ایسے لوگوں کو جن کو شیزوفرینیا بھی تھا تو وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. لیکن ایک چیز جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ یہ کہ وہ ایک بچی تھی چھوٹی سی,
وہ ہمارے سامنے, اور ہم اپنے ساتھ ایک مفتی صاحب کو بھی لے کے گئے ہوئے تھے, ہمارے ساتھ ایک نعت خوان بھی گئی ہوئی تھی. ہم دوپہر کا ٹائم ہے, مطلب اتنی دھوپ ہے کہ ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ننگے پاؤں. ایک بچی بال اس کے کھلے ہوئے اور اس کے ماں باپ اس کو لے کر آئے ہوئے تھے, تو وہ زمین کو ٹچ کیے بغیر وہ لڑکیاں نا وہ کلا بازی کھاتی رہی. مطلب وہ مسلسل, وہ کافی دیر تک اس کو دیکھا اور ہم اس کو دیکھ کے ڈر گئے. اب میں نے اپنے کیمرہ مین سے کہا, میں نے باقی کو دیکھا, میں نے کہا یہ دیکھیں یہ بچی کیا کر رہی ہے. مطلب دیٹ واز ناٹ نارمل فار می. اور یقین مانے میں بھی کچھ ایسا, جیسے آپ نے بولا کہ 4 مہینے آپ رہے, میں 4 سال سے زیادہ میں رہی ہوں سی وی اپارٹمنٹس میں. تو میرے تو اپارٹمنٹ میں باقاعدہ مجھے آواز آتی تھی کہ میرے کچن میں کیبنٹ کھل رہے ہیں, بند ہو رہے ہیں, چائے بن رہی ہے, برتن دھل رہے ہیں, پتی کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب میں نماز شب پڑھتی تھی تو اس میں مجھے باقاعدہ آواز ہوتی تھی کہ میں سجدے میں, کیونکہ سجدہ لمبا ہے تو کوئی بندہ چل رہا ہے وہاں پہ. لیکن وہ جو میں یہ شو کر کے آئی تو میں نے کہا یار کہ کیا مطلب, یہ میں نے لوگوں میں کیوں نہیں اتنا علم نا, یہ کیا حرکتیں لوگ کر رہے تھے, یہ پیشنٹ سے یہ وہ. دوسرے ہی دن میں میرے کیا کہتے ہیں ڈرائنگ روم کی چھت گر گئی, میں وہاں پہ تھی. لیکن چلیں اب سی وی اپارٹمنٹ چیزیں گرنا تو بہت کامن ہے, لیکن اس سے فوراً جو ہوئے نا, تو میں نے کہا یہ جو میں پتہ نہیں ان سے کری تھی, میں نے کنیکٹ کر لیا. اور میرے اپنے گھر میں بھی جو چیزیں تھی میں نے ان سے پیس بنا لیا ہوا تھا. میں کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں حلفاً بولوں گی, میں جہاں رہتی تھی نا وہاں پہ کوئی ٹک کے رہتا بھی نہیں تھا, وہ میں ہی ٹک گئی. میری شاید بن گئی تھی. میں ویسے میں بہت ڈرپوک ہوں, لیکن کبھی کبھی کچھ چیزوں کے ایگزسٹنس سے آپ کو لگتا ہے کہ اچھا آپ اکیلے نہیں ہیں, اچھا یہ بھی اب اکیلے لگے ہوئے ہیں, چلو جی کچن میں بھی اپنا کام کر رہے ہیں, آپ بھی اپنا کر رہے ہیں, کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے نا بیسکلی, وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے, بٹ ہاں مطلب دے آر دیئر. سو بڑے ایسے واقعات ہیں جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد ہمیں ہماری ایک اور گیسٹ بھی جوائن کریں گی, ان کو بھی بلائیں گے. ہمارے اپنے بھی جناب ٹیم میں ایک ہمارے پروڈیوسر ہے جنہوں نے بہت سارے ایسے جو ہیں وہ پیکیجز بھی بنائے ہیں, رپورٹس بنائی ہیں کراچی میں سے گھروں میں جا کے جہاں پہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ان کو لگا, ان کو بھی بلا کے ان سے کہانی ان کی سنیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آرٹسٹ, اور ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. میں بہت سارے ایسے آرٹسٹ سے ملی ہوں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ویسے تو زندگی میں کبھی بھی اپنے ساتھ ایسی کوئی چیز ہوتے ہوئے نہیں دیکھی تھی, لیکن ہم کسی شوٹ پہ گئے, اس شوٹ کی لوکیشن پہ کوئی پرابلم تھی, کیونکہ جو شوٹ کے لیے جو گھر ہوتے ہیں یہ پرانے بھی ہوتے ہیں, اور یہاں پر صرف اسی ٹائم پر کام ہوتا ہے جب یہ شوٹ ہو رہا تھا, ادروائز سنسان بیابان وہاں پہ لوگ نہیں رہتے. بہت ساری جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے یوزلی, میں نے سنا ہے. بریک کے بعد ہمیں سعدیہ امام نے بھی جوائن کیا ہے, ہماری بہت ہی سینئر آرٹسٹ. السلام علیکم سعدیہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل خیریت سے. سعدیہ آج ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ جب سے ٹاپک لے کے بیٹھے ہو نا, ساروں کو ڈرا رہے ہو, گھر بیٹھ کے صبح سے بڑا کر رہے ہیں. جی, اور یہ وہ ٹاپک ہے جو مطلب جب کزن ساتھ میں اور دوست ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب وہ اسپیسیفکلی جب سلیپ اوور کے لیے جب آئے ہوتے تھے نا, اور رات کا ٹائم ہوتا تھا تو, اور آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. بچپن میں روحیں بلائیں گے. جی جی ہاں, if there any soul passing by, ہاں چھلا ڈال کے دیکھو پوچھو ہوتے. آپ یہ بتائیں, جب اس اسٹوڈیو میں آتی ہے سلام کر لیتی ہے نا؟ السلام علیکم آتی, میں تو سلام ضرور کرتی ہوں. امی ہمارے والدین نے سکھایا تھا کس گھر میں بھی جب آپ انٹر ہو تو آپ سلام ضرور کریں. ہمارے اس اسٹوڈیو میں میں نے یہاں کام بھی کیا ہوا ہے, تو یہاں خود ہے, ان کو سلام کیا کریں, ان سے بھی بنا کے رکھیں, آنکھیں دیکھیں کیسے میری بہن کی پھیل گئی, یا جتنے کیمرہ مینز ہیں وہ آپ کو اتنی کہانیاں سنائیں گے. یہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں سے ہماری چیزیں غائب ہو جانا, بڑے پیار سے ہمیں تنگ کرتے تھے. ہم نے کہتے تھے نہ کریں نا, دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا, اس وقت ہم بڑی ٹینشن